مناظر کو بگاڑنا۔ ہمیں حیران نہیں ہونا اگر غیر ایماندار یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے ہم پر بے وقوف اور حقیقت سے دور ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ میں مشل ہوں۔ دراصل یہ اصول ایک مثال سے ملتا ہے کہ پالوس رسول کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہم اسے یہاں پر اگرپا کے سامنے زبردست طریقے سے اپنی گواہی دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس گواہی کے دوران گورنر فیسٹس درمیان میں پکار اٹھتا ہے، پالوس کیا تو پاگل ہے؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ خیر، آئے متن میں دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں یہاں کیا ہوتا ہے۔ میں اسے شاہی دورہ کہتی ہوں۔ اعمال باب 25 آیت 13۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد اگرپا بادشاہ اور برنیکے نے کیسریا میں آ کر فیسٹس سے ملاقات کی۔ اب یاد رہے فیسٹس گورنر فیلکس کی جگہ ہے، اور جب ایک بار اس کو عہدے پر مقرر کر دیا تو اگرپا بادشاہ اور برنیکے اس کی بیوی پہنچے اور ایک خوشگوار ملاقات ہوئی۔ یہ ایک سیاسی صورتحال تھی۔ غور کریں، ہم پڑھتے ہیں اور ان کے کچھ عرصے وہاں رہنے کے بعد فیسٹس نے پالوس کے مقدمے کا حال بادشاہ سے یہ کہہ کر بیان کیا۔ اب اس لمحے میں آپ کو ہیرودیس کے وسیع متن میں لے کر جانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بادشاہ اگرپا بادشاہ تھا۔ لیکن واپس عظیم ہیرودیس بادشاہ کی طرف جاتے ہیں، اور ویسے سب ہیرودیسیوں کی جڑیں اسرائیل میں جوڑی تھیں، کیونکہ بنیادی طور پر سب ہیرودیسی سب عیسو سے نکلے تھے، جو کہ یقیناً یعقوب کا بھائی تھا۔ اس لیے اب بادشاہوں کی جڑیں یہودیوں میں بنی ہوئی تھی، جو کہ روما سلطنت میں حکمرانی کر رہے تھے۔ اب آپ کے پاس عظیم ہیرودیس ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب اس نے مجوسیوں سے یسوع کی پیدائش کا سنا تھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس نے 2 سال کی عمر سے اوپر کے سب بچے قتل کروا دیے تھے۔ میرا مطلب ہے وہ بے رحم تھا، اور اس میں اس کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بیان کر سکتی ہوں۔ پھر آپ کے پاس ہیرودیس انتپاس ہے۔ اب ایک خاص شخصیت یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ہے، اور یوحنا اس کی غیر اخلاقی زندگی کے بارے میں بیان کیا تھا، اور آخر کار اس نے یوحنا کا سر کٹوا دیا۔ اس لیے ہم ان بے رحم لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے پاس اگرپا بادشاہ ہے، اور مجھے یوحنا کا بھائی یعقوب یاد ہے۔ ہیرودیس اگرپا نے مسیح کی وجہ سے یعقوب کا سر قلم کیا، اور اس نے پطرس کے ساتھ بھی یہی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو قید کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس نے اس کی جان لینے کے لیے بھی منصوبہ تیار کیا، لیکن خدا نے اسے بچایا اور اس کو معجزاتی طور پر قید سے رہا کیا۔ اور اب ہم ہیرودیس اگرپا دوم پر آتے ہیں، اور یہ ہمیں پالوس کے دور میں لے کر آتا ہے۔ اور اب پالوس کے پاس ایک زبردست موقع تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے جائے اور اپنی کہانی کو بیان کرے، اور اس نے ایسا کیا۔ آئیے میں آپ کو ہیرودیس اگرپا بادشاہ دوم کا تھوڑا سا پس منظر دیتی ہوں۔ اگرپا بادشاہ، جیسے اسے کہا جاتا ہے، وہ نصف شمالی فلسطین پر حکمران تھا، اور پھر اس کی جڑیں یہودی قوم کے ساتھ جوڑی تھیں، اور یہ بہت عام جانا جاتا تھا کہ وہ یہودی روایت کو سمجھتا تھا۔ وہ یہودی ثقافت کے بہت زیادہ قریب تھا۔ وہ عبرانی صحیفوں کا بھی علم رکھتا تھا۔ لہٰذا پالوس ایک ایسے شخص سے کلام کر رہا تھا جو بائبل کی کہانیوں، یعنی جہاں تک پرانے عہد نامہ کا تعلق ہے، جانتا تھا۔ اور اس معاملے میں اگرپا بادشاہ نے گورنر بننے کے بعد رومی حکومت کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے فیسٹس کا دورہ کیا، اس لیے وہ وہاں موجود تھا۔ اور ویسے ضمنی نوٹ کے طور پر برنیکے اگرپا بادشاہ کی بہن تھی، اور تاریخ میں یہ بہت مشہور ہے کہ ان کا ناجائز تعلق تھا۔ اس لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رومی حکومت میں بد اخلاقی موجود تھی۔ خیر، جب آپ اس خاص صورتحال میں فیسٹس کے پاس تعزیت کے لیے آیا تو فیسٹس نے اسے پالوس کے بارے میں بتایا، اور اگرپا حقیقی طور پر اس میں دلچسپی لیتا تھا۔ وہ اس کی کہانی سننے کو خواہش مند تھا، اور اس چیز نے پالوس کو ایک اور موقع دے دیا۔ اور پھر وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی زندگی کی پوری کہانی اسے سنائی۔ اور پالوس کی زندگی کے نئے عہد نامہ میں یہ ایک بہت وسیع کہانی ہے، کیونکہ وہ اپنی تبدیلی کو بیان کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ دمشق کی راہ پر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ خدا کی اپنی زندگی میں بلاہٹ کو بیان کرتا ہے، اور ان سب کے بعد
جیسے وہ یہ سب بیان کر رہا تھا تو فیسٹس نے جذبات میں آ کر پکارا اور وہ یہ کہتا ہے، جب وہ اس طرح جواب دہی کر رہا تھا تو فیسٹس نے بڑی آواز سے کہا، اے پالوس، تو دیوانہ ہے، بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا۔ یہ بادشاہ کے سامنے پالوس کی گواہی کے بالکل دوران ہوتا ہے، اور میں پالوس کے دانش مندانہ جواب پر بہت خوش ہوتی ہوں، اور یہ بہت دانش مندانہ ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے بہت ہی دلچسپ ہے۔ پالوس نے کہا، اے فیسٹس بہادر، میں دیوانہ نہیں۔ اور یہاں وہ اس سے عزت سے پیش آتا ہے اور اس سے ویسے ہی مخاطب ہوتا ہے جیسے اسے ہونا چاہیے، بلکہ سچائی اور ہوشیاری کی باتیں کہتا ہوں۔ یہ اس کا مخالف تھا جو دیوانہ تھا، اور اس لیے پالوس نے اپنا دفاع کیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے، چنانچہ بادشاہ جس سے میں دلیرانہ کلام کرتا ہوں، دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے، گورنر بادشاہ ہر ایک چیز جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور تو اگر بادشاہ کے سامنے مجھے دیوانہ کہہ رہا ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ باتیں جانتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان باتوں سے کوئی اس سے چھپی نہیں، کیونکہ یہ ماجرا کہیں کونے میں نہیں ہوا۔ دوسرے لفظوں میں، تم کہاں ہو؟ مجھے دیوانہ کہہ رہے ہو۔ اور اس لیے وہ حقیقت میں اگرپا بادشاہ کی خودی کو اپیل کر رہا تھا کہ وہ جانتا ہے، لیکن اس لمحے وہ فیسٹس کو تھوڑا بیان دے رہا تھا کہ تمہیں یہ سب جاننا چاہیے اور تو مجھے دیوانہ کہہ رہا ہے۔ اور اس لیے حقیقتاً اس تعلق میں ہونے والی بات چیت میں نزاکت پائی جاتی ہے، لہٰذا ہمارے پاس پالوس کے وہ جواب بھی موجود ہیں جب اس کو دیوانہ یا پاگل ہونے کا الزام دیا گیا۔ پالوس نے اس معاملے کو روحانی طور پر پہلے ہی حل کر لیا تھا جب اس نے کرنتھیوں کے نام خط تحریر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اور جب اس نے روم میں یا کیسریا میں سالوں پہلے یہ الفاظ تحریر کیے، اس نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ لوگ ایسا رد عمل بھی کریں گے، اور یہ بے یقینی طور پر بیان کرتا ہے کہ فیسٹس کے ساتھ کیا ہوا۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، وہ جو نہیں سنتے، جو پاک روح کی قائلیت کو موقع نہیں دیتے۔ خیر، ہمارے پاس اگرپا کا اختتامی بیان موجود ہے۔ اس نے پالوس کی ساری کہانی سنی۔ اگرپا نے فیسٹس سے کہا، اگر یہ آدمی کیسر کے ہاں اپیل نہ کرتا تو چھوٹ سکتا تھا، لیکن بائبل کی کہانی سے جانتے ہیں کہ خدا کی حکمرانی میں پالوس رسول کے لیے یہ خدا کا منصوبہ تھا، جو کہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ اور غور و فکر کے لیے سوال تک رہنمائی کرتا ہے۔ اگرچہ ہمیں دیوانہ ہونے کا الزام نہیں دیا جاتا، تو وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے ہمیں فیسٹس کی طرح آج بھی اپنے بے ایمان رویے کو پیش کرتے ہیں؟ خیر، جیسے ہی میں اس پر غور و فکر کر رہی تھی، میں نے سوچا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بے وقوف ہیں، ہم ماضی میں رہ رہے ہیں، ہم اس وقت میں نہیں رہ رہے جو ہم سے تعلق رکھتا ہے۔ کب آپ بڑھنا شروع ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے براہ راست بیان موجود ہیں کہ بطور ایماندار ہم نفسیاتی طور پر غیر متوازن ہیں۔ فروئڈ جب وہ رہتا تھا، اور یہ صدیوں پہلے کی بات ہے، فروئڈ نے مسیحیوں کا ایک تجزیہ کیا اور کہا کہ ہم خدا پر اس لیے ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی زندگیوں میں تحفظ کے لیے باپ کی ہستی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ہم خدا کے باپ ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ایسے شخص کو پیش کر رہے ہوتے ہیں جو موجود ہی نہیں۔ ہم خدا باپ کے سامنے اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان مسیحیوں کی وضاحت ہے جو خدا باپ کی پرستش کر رہے ہیں۔ اس لیے ماضی میں دانش مند لوگوں نے، جیسے فروئڈ جیسے نفسیات دانوں نے، ہمارے رویوں کی تشریح ایسے طریقوں سے کی ہے کہ یقیناً جو کہ شرمندگی کا باعث ہے۔ اس کو دیکھنے کے قابل ہونا اور آج اس کا تجزیہ کرنا، اور یقیناً ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فیسٹس نے کہا، پالوس تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے۔ اور اس پہلو سے بطور ایماندار دنیا کیا ہمیں زیادہ سے زیادہ کہے گی کہ ہمیں مذہب کے بطور تحفظ کی ڈھال کے طور پر ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر یہی ہمارا مسئلہ ہے، لیکن خدا کا شکر ہو ہم مسیح میں سچائی کو جانتے ہیں۔ اس لیے یہ ہے اصول جسے مناظر کو بگاڑنا کہتے ہیں۔ ہمیں حیران نہیں ہونا اگر غیر ایماندار یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلے سے ہم پر بے وقوف اور حقیقت سے دور ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔